بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر طارق حسین طارق آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑا اہم ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی رمضان شریف آتا ہے تو ہمارے ٹی وی چینلز پر خواتین دوپٹے لے کر اور جو مرد حضرات ہیں وہ ٹوپیاں لے کر تو اسلام پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی خاتون کی میں نام نہیں لینا چاہتا، مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ یہ کہہ لیں آپ کہ میں نام اپنی زبان پر اس کا نام لانا نہیں چاہتا۔ اس نے کوئی ڈرامہ کیا۔ اصل میں یہ نا ڈرامے والے لوگ ہیں، سارے ڈراموں میں کام کرتے ہیں نا۔ یہ کبھی کسی ڈرامے میں، کبھی کسی ڈرامے میں، کسی میں بہن بنی، کسی میں ماں بنی، کسی میں بیٹی بنی، کسی میں بہو بنی، کسی میں کوئی اور، اب میں کیا کہوں، وہ عجیب قسم کے جو ہے نا وہ ان کو کریکٹر ملتے ہیں اور یہ پورا اترتے ہیں۔ مزیداری کی بات یہ کہ پورا اترتے ہیں یہ۔ مگر یہ جو اسلام والا ٹاپک ہے نا، اس کا تو ستیہ ناش کر دیا، بیڑا غرق کر دیا اس انہوں نے۔ اب وہ خاتون کہہ رہی ہے کسی آڈیو میں کہ دیکھا میں نے کیا کیا، کیسا میں نے، پتہ نہیں، اب میں تو وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا یا میں بولنا گوارا نہیں کرتا، تو میں ان چیزوں کو بہت زیادہ ڈسکس نہیں کرتا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ چیزیں ڈسکس کرنے کے قابل نہیں، بلکہ یہ لوگ نہ سننے کے قابل ہیں، نہ ان کا نام لیا جانا چاہیے اور نہ ان کی باتیں سنی جانی چاہیے۔ یہ ڈرامے کرتے ہیں، یہ جیسے عام ڈرامہ ہے نا کوئی بھی، یہ اسی طرح ڈرامہ سمجھ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوپٹہ لینے سے بی اسلام نہیں آتا بھائی جان، ٹوپی سر پہ پہننے سے اسلام آپ کے اندر نہیں گھس جاتا کہ آپ احادیث کو بیان کرنا شروع کر دیں، روزے کی فضیلت پہ آپ بولنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس نالج ہوگا تو کسی اور فورم پہ جائیں۔ یہ اب لوگوں میں بیٹھ کے رونا دھونا کرنا، ڈرامے کرنا، بیوقوفوں کی طرح بکواسیات کرنا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں، حکومت بھی ان کو نہیں چیک کرتی۔ حکومت نے یہ پچھلے دنوں جو بسنت بنائی گئی ہے، اب اس کو میں کیا کہوں، بسنت کو ہے تو یہ سارا کنجر خانہ ہی نا۔ اس کی ہسٹری پڑھیں، اس میں کچھ 125 150 گانا مجھے ایک نے بتایا کہ جی بین کر دیا ہے۔ بھائی وہ کیوں؟ کہ جی اس کے الفاظ جو ہیں لچر ہیں۔ اچھا بھائی، بڑی بات ہے، یعنی کہ ان کو لکھنے والے پہ، گانے والے پہ، میوزیشین پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ ان کے ناک کے نیچے ہو گیا سب کچھ، وہ گایا بھی گیا، وہ لکھا بھی گیا، وہ موسیقی میں بھی آ گیا، وہ فلموں میں بھی آ گیا، مگر بسنت پہ آپ نے ان کو بین کیا۔ کیا بات ہے؟ تو ان پہ ذرا مہربانی فرمائیں۔ یہ رمضان شریف میں آ کے جو لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو تو ذرا چیک کریں کہ یہ کرتے کیا ہیں لوگ۔ یہ آ کے آپ کے دوسروں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ ان کی جگہ پہ آپ علماء کو کیوں نہیں بٹھاتے؟ ویسے تو اوورآل یہ سلسلہ چلنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان شریف میں آئے ہیں تو رمضان شریف میں ہی ٹکا کے آپ وہ کرتے رہیں سارا، کہ فیوز و برکات بیان کرتے رہیں، یہ ضروری نہیں۔ مگر عام دنوں میں بھی آپ کریں، عام دنوں میں بھی آپ اس قسم کے بیانات دیں نا۔ اب یہ آپ لچر قسم کے لوگ ہیں، یہ گھٹیا 2 نمبر لوگ، یہ آ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور شاباش ٹی وی والوں پہ، جتنے بھی چینل ہیں، یہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کہ دیکھیں فلاں آدمی نے فلاں پروگرام، وہ ایک چلتا ہے پروگرام، پتہ نہیں وہ ایک، بس اس کو میں کیا کہوں، وہ ناچتا ٹاپتا رہتا ہے ادھر ادھر، کسی کو گھڑی پکڑا دی، کسی کو پتہ نہیں کوئی چیز پکڑا دی، کسی کو تحفہ، الٹے سیدھے سوال، ساتھ میں وہ 2-4 اور لچر قسم کے لوگوں کو وہ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ یہ بھائی ٹی وی کے لوگ ہیں، ڈراموں کے لوگ ہیں، ان سے وہ کام لیں۔ مہربانی کریں، یہ جو اسلام کے حوالے سے یہ جو سیانے بن بیٹھتے ہیں نا، یہ نہ کریں۔ حج کا ان کو نہیں پتہ، عمرے کا ان کو نہیں پتہ، پوری گفتگو کرنے کا ان کو نہیں پتہ، اور یہ کرتے کیا ہیں؟ آ کے جعلی رونا روتے ہیں، لے دے کے کسر وہ نعت خوان نکال دیتے ہیں۔ ان پہ نعت خوان جو ہے نا، ان پہ تو میں رہنا پروگرام کروں گا نا، گانوں کی طرز پہ، پھر ایک لفظ لے لیں گے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک دیکھا، جھوم 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 جھوم، اب وہ لوگ پیسے پھینکی جا رہے ہیں تو وہ جھوم جھوم کہی جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کہی جا رہا ہے۔ یار خدا کا نام مانیں، اسلام کو مذاق نہ بنائیں۔ اور یہ صرف آپ کے پاکستان میں نہیں یہ چیزیں نوٹ ہوتی، یہ پوری دنیا میں نوٹ ہوتی ہیں۔ ٹرانسلیشن ساتھ چلتی ہے انگلش میں، سب ٹائٹل چلتا ہے ساتھ۔ یہ ہندوستان والے آپ کا مذاق کتنا اڑاتے ہیں۔ علماء کرام جب کسی ولی بزرگ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں باتیں۔ بھائی خدا کا خوف کریں۔
پاکستان پر بھی، مسلمانوں پر بھی اور پورے مسلمان ملکوں پر بھی، بلکہ پوری دنیا پر رحم فرمائیں۔ ان ایرے غیرے لوگوں کو اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنی مشہوریاں چلانے کے لیے سیکنڈز کے آپ پیسے لیتے ہیں۔ ان کے پروگراموں میں سیکنڈز کی مشہوریاں چلتی ہیں، لاکھوں روپے کی۔ تو یہ صرف کمائی کا ذریعہ آپ نے یہ بنا لیا کہ آپ کسی تھرڈ کلاس بندے کو لا کے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اب میں نام لوں تو بڑی لمبی لسٹ ہے، میں چاہتا نہیں میں نام لینا، اور اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں شاید نام بھی لے دوں۔ ان سے جان چھڑوائیں، اور دیکھنے والوں سے بھی میری یہ التجا ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی بڑی مہربانی کوئی اور چیز دیکھ لیا کریں۔ اس کی جگہ پہ سعودی عربیہ کی تراویح چلتی ہیں، سعودی عربیہ کا چینل 24 گھنٹے اللہ کا گھر کو دکھاتے ہیں، مسجد نبی کو دکھاتے ہیں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کو دکھاتے ہیں، لوگوں کو چلتا پھرتا دکھاتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی عمرے کی ادائیگی کر رہا ہے، ہاں جی رونق لگی ہوئی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ لیں نا، بجائے یہ جو کنجر خانہ کرتے ہیں سارے، یہ کنجر خانہ ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ روتے ہیں، جعلی قسم کے لوگ ہیں، یہ جعلی قسم کا رونا، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا، یہ تو کوئی انسانوں والی بات نہیں نا۔ آپ لوگوں کو کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے، کوئی شرم آنی چاہیے کہ آپ منہ اٹھا کے جو مرضی کہہ دیں۔ میں ٹی وی کے سامنے روؤں، ڈرامے کروں، آنسو بہاؤں، اور جب میں سکرین سے پرے ہو جاؤں تو پھر کہوں دیکھا میں نے کیسے کیا۔ او بھائی آج کل دنیا چاند سے بھی آگے پہنچ گئی ہے۔ میں اس زوم میں نہ رہوں کہ میری کوئی الٹی کی ہوئی حرکت کسی کے سامنے نہیں آئے گی، 1 منٹ لگتا ہے۔ اسٹوڈیو میں بھی کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو جب کہتے ہیں نا جی کیمرہ آف ہو گیا، آپ کو کیا پتہ کیمرہ آف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، پھر یہ کھچ مارتے ہیں لوگ۔ 1-2 بندے مر بھی گئے ہیں، چلیں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ بھی ڈرامہ کرتے تھے۔ یہ رمضان شریف کو آپ نے مذاق بنا لیا، یہ آپ نے عجیب قسم کے لوگوں میں یہ تقسیم کر دیا ہے کہ چلو آپ اس ٹاپک پہ بول لیں، آپ اس ٹاپک پہ بول لیں، خدا کا نام مانیں، ریٹنگ کسی اور چیز پہ بڑھائیں، ان پہ اسلام پہ اور اس پہ نہ، اس پہ ریٹنگ نہ بڑھائیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے، مگر اسلام کو ذرا مہربانی کریں، سائیڈ پہ رکھیں۔ یہ علماء کا کام ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، یہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے والوں کا کام ہے، یہ احادیث کا جو درس و تدریس کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے۔ یہ آپ ان لچر لوگوں سے ہٹا کے کسی اور کو دیں، وہ آپ کی ریٹنگ بھی بڑھا دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کمائی میں برکت بھی ڈالے گا۔ میری بات کو محسوس کریں یا نہ کریں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے صرف یہ ہے کہ میں نے ایک میسج جو دینا تھا وہ دے دیا ہے کہ عام دنوں میں جس طرح ان لوگوں کا رویہ آپ دیکھتے ہیں، عام دنوں میں جب یہ پروگرام کرتے ہیں نہ ان کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، نہ ان کی گفتگو میں کوئی اسلام کی چیز ہوتی ہے۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ گیا، عید الفطر کا ڈکلیئر ہو گیا، اگلے دن عید کے پہلے دن کو پروگرام، عید کے دوسرے دن پروگرام، عید کے تیسرے دن پروگرام چلیں گے نا، تو وہ رمضان شریف میں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ادھر دوپٹہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹوپیاں پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جناب بڑی سیانے بن کے گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے ہی کیمرے سے پرے گئے، عید کے پروگرام کی ریکارڈنگ شروع ہوئی، دوپٹہ غائب، ٹوپی غائب، اور جسم کی نمائش شروع ہو گئی۔ ننگا پن ہے نا یہ، کہ آپ اسلام کے طریقوں سے پہ نہ بیٹھیں، آپ جس طرح مرضی بیٹھے رہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ اور پتہ نہیں حکومتی ایوان ان پر پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ یار گانوں پہ پابندی لگ سکتی ہے، فلموں پر پابندی لگ سکتی ہے، سینسر بورڈ بن سکتا ہے، تو آپ ان جو جتنے چینلز ہیں ان پر آپ سینسر بورڈ کیوں نہیں بٹھاتے؟ ان کو کنٹرول کریں کہ بھئی فلاں ختم کریں ان کو۔ آپ نے دیکھا کبھی سعودی عربیہ میں کہ اس قسم کی ٹی وی پہ آ کے وہ اس قسم کے پروگرام وہ کریں؟ ان کے علماء ہیں، کئی ملکوں کے علماء ہیں۔ مہربانی کریں، آپ اسلام کو بدنام نہ کریں۔ اسلام ایک بہت بڑا، ایک بڑا اچھا، سچا، سچا دین ہے۔ ہم بڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں، آخری نبی کے ہم پیروکار ہیں۔ ان کی سیرت النبی پہ چلیں، ان کے اسوہ حسنہ پر چلیں، بجائے اس کے کہ عام دنیا کے آگے ایک ٹھٹھا بنا دیں دین کو۔ اور بڑی مہربانی آپ کی، یہ میں کئی کلپ دیکھتا ہوں، وہ انڈین موویز کے کلپ ہنسنے والے اور اس قسم کے ہیں، یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا، اس قسم کے وہ ڈال کے تو وہ کلپ چڑھا دیتے ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔